آج مجلس اصلاح و تنظیم کی ہماری امدادی کمیٹی کی نشست میں یہ طے پایا کہ ہمارے نائب صدر دوم کی قیادت میں جناب عتیق الرحمن صاحب منیری کی قیادت میں کل ہی ہمارا وفد ان علاقوں کا دورہ کرے اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے اور فوری طور پر جن ضروری اشیاء کی ان کو ضرورت ہو ان کو فراہم کی جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا وفد کل یہاں سے روانہ ہوگا اور وہاں جتنی تنظیمیں اور ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ان سے باہم مربوط رہ کر اس وقت ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے، بعض آبادکاری کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے اور الحمدللہ یہ مجلس اصلاح و تنظیم نے اپنے قیام کے روز اول سے کم و بیش 112-13 سال کی اس مدت میں ملکی سطح پر بہت سی ریاستوں میں بعض آبادکاری کے کام کو انجام دیا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو حضرات اپنی رقم اس سلسلے میں جمع کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تنظیم کے دفتری اوقات میں تنظیم میں تشریف لا کر تنظیم آفس میں یہ رقم جمع کر سکتے ہیں اور اس کی رسید لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک لائحہ عمل ہم لوگ ترتیب دیں گے اور اس لائحہ عمل کے مطابق انشاءاللہ ریلیف اکٹھا کی جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ ہماری بھٹکل کی جملہ جمعہ مساجد میں اور ہماری جامعہ مساجد میں چادر وصولی کا اہتمام کیا جائے گا اور اس سلسلے میں انشاءاللہ رقم اکٹھا کی جائے گی۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث سے میں اپنی بات، ایک خوبصورت حدیث سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اعتکاف میں تھے، اور اس وقت مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اس نے یہ عرض کیا کہ اے صحابی رسول میری حاجت پوری فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف چھوڑ کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی کی اپنے گھر سے نکل کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے یا اپنی جگہ سے نکلنا یہ 1000 دن کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ دعا کے اٹھنے والے ہاتھ سے، دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اس سے بہتر وہ ہاتھ ہے جس سے دوسروں کی مدد کی جائے۔ تو ہمیں یقین ہے جس طرح سے ہمارے بھٹکل والوں نے، ہمارے ملی بھائیوں اور بہنوں نے جب بھی مجلس اصلاح و تنظیم نے اس طرح کی آواز لگائی ہے تو دل کھول کر ہمارے لوگوں نے ہمیں تعاون کیا ہے۔
لہٰذا اور ایک بار اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اس ریلیف میں اس فنڈ میں اپنی رقم جمع کیجیے. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھرپور اجر دے گا. اس سلسلے میں جو ہمارا لائحہ عمل ہم نے ترتیب دیا ہے، اس سلسلے میں مختصراً ہماری امدادی کمیٹی کے کنوینر مولوی یاسر برماور صاحب آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو ہے بہت ساری ریلیف کے بارے میں کوکن علاقے کے سیلاب متاثرین کی ریلیف کے لیے اس وقت ہماری نشست منعقد ہوئی مالی امداد کمیٹی کی، لیکن اس کے تحت بہت سے جو اس میدان میں کام کرنے والے اور ہمارے انتظامیہ کے بھی مختلف ممبران انتظامیہ کو بھی اس میں جو ہے بلایا گیا، اور بہت سے مطلب جو سوسائٹی کے دیگر افراد جو یہ کام اس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آج یہاں پہ مدعو کیا گیا اور ایک نشست منعقد ہوئی. اس کے بعد ایک وفد، جس طرح سے جنرل سیکریٹری نے کہا، ایک وفد ترتیب دیا گیا ہے. وہ وفد انشاءاللہ ان متاثرہ علاقوں کا سروے کر کے آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کام کی ترتیب کو آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے بہت سارے علاقوں میں کرناٹکا کے سیلاب زدگان کے لیے، حیدرآباد کے سیلاب زدگان کے لیے حال ہی میں جو ہوا تھا، اور مختلف سیلاب اور زلزلے وغیرہ کے موقعوں پر تنظیم سے ریلیف کا کام ہوتا ہے الحمدللہ. اس میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ ایک اعلان کرتے ہیں جس سے صاحب خیر حضرات کو آپ کے میڈیا والوں کے ذریعے سے میسج دیا جاتا ہے کہ وہ تنظیم کے دفتری اوقات میں اگر اس ریلیف کے کام میں اور ان متاثرین کی امداد کے لیے جو بہت زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں اس وقت وہاں پر مہاڑ اور چپلون وغیرہ کے علاقے میں لوگ بہت ہی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. بعض لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا سیلاب کے جانے کے بعد، پانی اترنے کے بعد، کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہاں سے جو ہے گزر چکا ہے. بہرحال اس طرح کے حالات میں وہ ہماری امداد کے بہت مستحق ہیں. ہمارا طریقہ کار جس طرح سے میں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ اعلان کرنے کے بعد لوگ جو امداد اپنی پہنچانا چاہتے ہیں، تنظیم ظاہر بات ایک مرکزی ادارہ ہے اور اسی پر لوگوں کا زیادہ اعتماد بھی رہتا ہے، اور لوگ الحمدللہ سابقہ جو ریلیف کے کام ہوئے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں، اور سب اس کی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری قوم نے ہمیشہ اس ادارے پر بھی اعتبار کیا ہے، اور ریلیف کے جب ریلیف کے کام کے لیے دعوت دی گئی ہے، لوگوں کو آواز دی گئی ہے، حالات کسی طرح کے بھی ہوں، خاص کر کے پینڈیمک کے جو تقریباً 2 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اس دوران میں حیدرآباد ریلیف کا معاملہ ہوا، لیکن الحمدللہ توقع سے زیادہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور ان متاثرین کی ریلیف کا کام ہوا. اب یہاں پر بھی ہم لوگ اسی طریقے پر کام کریں گے انشاءاللہ. جمعہ مساجد میں چادر کے ذریعے سے ابھی اگلے جمعے کو انشاءاللہ پوری جمعہ اور جامع مساجد میں چادر وصولی کا اہتمام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر منکی اور مڈیشور کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے. وہ ایک اچھی خاصی رقم تنظیم کے ریلیف فنڈ میں جمع کرتے ہیں اور وہ فنڈ انشاءاللہ متاثرین کو پہنچایا جائے گا. اس کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ پھر ایک جمعہ جو ہے ہم اس کام کو دہراتے ہیں تاکہ کچھ بچے ہوئے لوگ ہوں تو ان کو جو ہے ان کی بھی جو ہے امداد ہمیں حاصل ہو. اور جمعے سے پہلے انشاءاللہ ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ جو مقامی میڈیا ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ اس پیغام کو عام کیا جائے گا کہ ہم چادر وصولی کا اہتمام کرنے والے ہیں. تو مسجدوں کے ذمہ داروں کو بھی انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ کیا جائے گا، اور محلے کے نوجوانوں کو اور مساجد کے ذمہ داران کو، مساجد کمیٹی کے ذمہ داران کو، اور ہمارے اسپورٹس سینٹرز اور فیڈریشن وغیرہ کے جو لوگ ہیں جو ہر علاقے میں پہلے ہوئے ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے الحمدللہ، اور تماموں کے تعاون سے کام اچھی طریقے سے انجام دیا جاتا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھی. انشاءاللہ کام جب آگے بڑھے گا تو پھر کچھ گزارشات ہوں، کچھ
अपील वगैरह हो तंजीम की तरफ से तो इंशाल्लाह आपके तवज्जुह से सोशल मीडिया के ज़रिए इंशाल्लाह हम आवाम से राब्ते में रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह साबिक़ा रिलीफ़ की इससे भी बढ़कर जो है इस रिलीफ़ में लोग अपना तन मन धन इंशाल्लाह लगाएंगे और लोगों की इमदाद का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बर वक्त इमदादी कमेटी ही, इसके अलावा इसमें और हमारे दिगर जिम्मेदारों को, 15 मेंबर हमारे अरकान इंसानिया को और उसके अलावा दिगर हमारे शहर के जिम्मेदारों को भी इसमें ऐड किया गया है। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जी अभी सिर्फ जायज़ा लेने जा रहे हैं या कोई इमदाद भी लेके जा रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त हमारे वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं चिपलोन और महाड़ के, वहाँ के ज़िम्मेदारों से भी हमारी मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। और वहाँ पे इस वक्त चूँकि जो है सबसे पहले काम ये था, जो लोग मुतासिर थे उनको एक जगह से, सैलाब के बाद उनको एक जगह से जो है सेफली उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल करना था, यानी महफूज जगहों पर। अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज़ पर जो है ये काम हो चुका है। अब एक दूसरे है कि उनके लिए अनाज और ज़रूरी अशिया की सप्लाई का मसला था, फराहम करने का मसला था, वो भी हमारे ज़िम्मेदारों से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से हमारी गुफ्तगू चल रही है। इस वक्त उसकी वो कह रहे हैं कि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर मक़दार में इस वक्त उनके पास जो ग़िज़ाई जो है चीज़ें सामान मौजूद है। आप कह रहे हैं कि अब उनका काम यह है कि इस वहाँ से उसको जो है साफ़ सफाई का काम इस वक्त चल रहा है। अब उसके बाद वहाँ के, जैसे आपने कहा, बुनियादी जो ज़रूरत है, जैसे ब्लैंकेट्स हैं या जैसे चादर वगैरह हैं, तो रज़ाइयाँ वगैरह हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी जो हमारा कल यहाँ से वक्त रवाना हो रहा है, हमें जितने मुहैया हों, 2000 या 3000 4000 चादरें और इस तरह की जो चीज़ें जितनी भी हमें वही मुहैया हों, इंशाअल्लाह हम वहाँ पर जो उनको इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। और आपने बताया कि महाड़ और चिपलून जाएंगे, लेकिन कुमटा से उस पर नुकसान हाँ, इस कुमटा और कुमटा इस तरह के यहाँ के हमारे जो करीबी जो इलाके हैं, यहाँ तक कि हमारे भटकल के बारे में भी हमने सुना और हम खुद वहाँ गए थे कि बहरहाल तो, और चौतनी वगैरह, और यहाँ के जो कुमटा के जो है इलाक़ों में, साहिली इलाक़ों में बाद जगहों पे वहाँ पे कुछ मुतासिर हुए हैं कुछ ख़ानदान। तो इस सिलसिले में हमने ये भी तय किया है कि हमारे इमदादी कमेटी की तरफ से हमारे ज़िम्मेदार इंशाअल्लाह 2-3 दिनों के अंदर वहाँ का दौरा करेंगे, वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इस सिलसिले में अगर जो कुछ फौरी इमदाद वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में वो इक़दाम करेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असल इसलिए कि जैसे मैंने मेरी गुफ्तगू में कहा कि तंजीम की एक रिवायत है और तंजीम की जो है इब्तिदा ही का क़याम रिलीफ काम से हुआ था। अब और तंजीम की एक 100 साल तारीख़ है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में, यहाँ तक कि कश्मीर तक जब वहाँ के जब हालात जब ख़राब थे, जब रिलीफ का जब मसला था आज से 6 साल पहले, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम के नाम से एक रेजिडेंशियल ब्लॉक यानी रहायशी जो है एक ब्लॉक बनाया गया है। चाहे बीजापुर हो, चाहे बागलकोट हो, चाहे अभी हाल ही में वायनाड हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, और इस तरह के बहुत से इलाक़ों में, महाराष्ट्र में मजलिस इस्लाह तंजीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रहायशी ब्लॉक बनाए हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं, चूँकि प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हमारी जो मिली तंजीमें जो नेशनल लेवल पर, मुल्की सतह पर जो काम करती हैं, जैसे जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी वगैरह है, इन तंजीमों से हम लोग मरबूत रह करके हम उनके साथ काम करते हैं। इस तरह का यहाँ पर भी होने वाला है चिपलून और महाड़? इंशाअल्लाह कोशिश होगी। हाँ, सबसे पहले जब हमारा जो वक्त जाएगा वहाँ के जो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक इदारा है, एक दर्दमंदान अंजुमन तालीम व तरक्की के नाम से जनाब रफ़ीक साहब हैं और हमारे मौलाना अरशद साहब वगैरह बाकी दिगर ज़िम्मेदार वगैरह हैं जो हमारे हमसे मुसलसल राबिते में हैं। तो आज हमने उनसे गुफ्तगू की है, तो उनसे वहाँ के जो मकामी जो इदारे हैं उनसे इंशाअल्लाह मरबूत रह करके जायज़े के बाद इंशाअल्लाह फिर इसमें हमारी मजलिस इस्लाह व तंजीम की हमारी इंसामिया नशिस्त में जायज़ाती रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में हम फ़ैसला लेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात आपसे ये कहनी है, हमारे दिगर इदारों से इनफरादी तौर पर भी और हमारी जो छोटी छोटी तंजीमें वगैरह यहाँ पे जो काम करना चाहती हैं, हमारी उन सबों से गुजारिश ये है कि आप मजलिस इस्लाह व तंजीम से मरबूत रह करके आप इस काम को अंजाम दें। इससे कि जैसे मजलिस इस्लाह व तंजीम यहाँ का एक समाजी मरकज़ी इदारा है और ख़ूबसूरती इसी में है कि अपने एक मरकज़ी इदारे के साथ हम लोग मरबूत रहते हुए मुत्तहिद होकर एक ताकत बनकर और एक मुनज़्ज़म एक मेकानिज़म और लाएहमल के तहत जो हम इस तरह के कामों को अंजाम दें, ये हमारी गुजारिश है।
ٹھیک ہے.